ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جو میرے ساتھ 3 دن پہلے جو میری نائٹ تھی اس میں ہوا۔ ایکچولی ہاسپٹل میں نائٹ میں جس طرح ہم ابھی جونیئر ڈاکٹرز ہیں تو ہم سٹے کرتے ہیں نائٹ میں، سینئر ڈاکٹرز تو اویلیبل نائٹ کو نہیں ہوتے۔ ہاں، جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن آن کال ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ نیورولوجی وارڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ گلین بارے سنڈروم GBS والے پیشنٹس جو کہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، اس طرح کا ایک پیشنٹ آیا ہمارے پاس۔ اس پیشنٹ کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کو ٹانگوں کا پیرالسس تھا، لوور لمبس کا، اور ہینڈز بھی اس کے پیرالائز ہو رہے تھے اور اس کی گرپ اسٹرینتھ جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس کو ریسپائریٹری ڈیفیکلٹی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے وقتی طور پہ اس کو آکسیجن بیڈ پہ شفٹ کر کے، جو کہ ہمارے وارڈ میں نہیں ہے دوسرے وارڈ میں، دیکھیں کمپلیکس کی سچویشن کے آکسیجن بیڈز بھی ایک وارڈ میں نہیں اویلیبل، دوسرے وارڈ میں لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر میں لے کے گیا اور وہاں پر میں نے اس کو آکسیجن لگوا دی، لیکن پھر میں فائل جو تھی اس کے اوپر کال لکھوا کے لے کے گیا ICU۔ میں اس کو بتا سکوں کہ اس کو ریسپائریٹری ڈسٹریس ہے اور کبھی بھی اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں چلا گیا وہاں سے ICU۔ تو ICU میں جیسے ہی وہاں پر جو SMO تھا اس کے پاس گیا تو اس سینئر ڈاکٹر نے پہلے تو میری بات سنی کمپلیٹلی، پھر مجھے کہتا ہے کہ وائٹلز کیا۔ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ بھائی وائٹلز تو یہ ہیں، پیشنٹ وائٹلی سٹیبل ہو سکتا ہے گلین بارے سنڈروم میں، یعنی اس کی آکسیجن سیچوریشن میں بھی ڈراپ نہ ہو، لیکن اگر اس میں یہ سائنس شروع ہو گئے ہیں کہ اس کے جو فرینجیل مسلز ہیں وہ انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں، ریسپائریٹری مسلز فٹیگ ہو رہے ہیں، اس کی ہینڈ گرپ اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس کی ABGs میں نے بھیجی ہوئی تھی جن کی رپورٹ ابھی آنی تھی۔ میں نے اس کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، ہم اسیس کرنے آ رہے ہیں۔ 30 منٹس تک میں ویٹ کرتا رہا اور کوئی بھی نہیں آیا۔ میں واپس گیا۔ واپس جا کے میں نے اٹینڈنٹ کو کہا کہ میں کال لکھ کے دیتا ہوں، آپ دوبارہ جاؤ۔ وہ دوبارہ گئے تو وہ سینئر ڈاکٹر جو ہے اس نے کہا کہ اس ڈاکٹر کو نیچے بھیجو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا چلے پیشنٹ کو بھی لے جاتا ہوں تاکہ وہ اسیس بھی کر لے۔ دوبارہ میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ اس کی ہینڈ گرپ اسٹرینتھ ختم ہو رہی ہے، ہمیں اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم اس کو وارڈ میں نہیں رکھ رہے، اور ایکچولی جو ہمارا وارڈ ہے اس میں آکسیجن بیڈز اویلیبل نہیں ہیں۔ میں گیا اس کے پاس، SMO کے پاس۔ SMO نے انتہائی بدتمیزی سے بات کی اور اس نے کہا کہ یہ تو وائٹلی سٹیبل ہے، حالانکہ SMO کو تو آئیڈیا ہونا چاہیے بھائی گلین بارے سنڈروم میں اگر اس کی ہینڈ گرپ اسٹرینتھ جا رہی ہے، اس کے ریسپائریٹری مسلز فٹیگ ہو رہے ہیں، وہ کمپلینٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے ICU میں ہی رکھنا ہے، کیونکہ شفٹ کرنے کا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد میں جو دوسرا وارڈ ہے میڈیسن والا وارڈ، اس میں پھر لے کے گیا پیشنٹ کو، کال لے کے کہ بھائی یہ ہمارا پیشنٹ ہے تو اس کائنڈلی آپ اپنی طرف شفٹ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس بیڈز اویلیبل نہیں ہوں گے، آکسیجن بیڈز۔ تو ان بندوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، کیونکہ وہ میرے سے سینئر ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے پاس بھی تو آپ کی طرح آکسیجن بیڈ ہی ہوگا، مطلب آکسیجن ہی لگا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی پیشنٹ ڈیٹریٹ ہوتا ہے تو آکسیجن بیڈ سے کام نہیں چلے گا، اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی اور آپ دوبارہ اس کو ICU لے کے جائیں۔ پر میں دوبارہ اس کو ICU نہیں لے کے گیا، کیونکہ جو آگے بندہ تھا اس نے بہت ہارش طریقے سے بات کی ہوئی تھی اور اٹینڈنٹس بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔
سو اس طرح کی چیزیں ہاسپٹل میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے بھائی اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگلے دن یہ ہوا کہ مطلب میں رات پوری اس پیشنٹ کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی آکسیجن سیچوریشن دیکھتا رہا اور اس کو آکسیجن بار بار لگاتا رہا۔ سو اگلے دن ہم نے پھر اس کو آئی سی یو شفٹ کیا جب اس دوسرے ڈاکٹر کی شفٹ چینج ہوگی۔ سو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ نائٹ فار می، اور لازمی بات ہے اٹینڈنٹس بھی سفر ہوئے، پر میں ایز اے جونیئر ڈاکٹر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔